ایمان کو مونا آنٹی پہ پورا شک ہے، وہ کسی مقصد کے تحت ان کے گھر پہ آئی ہے۔ رات کو مہین جب اپنے بابا کے لیے چائے بنا کے لا رہی ہوتی ہے تو ایمان دیکھتی ہے کہ کس طرح مونا آنٹی ان کے بابا کے ساتھ بالکل اٹیچ ہونے کی کوشش کر رہی ہیں۔ مہین جیسے یہ سب دیکھتی ہے اسے بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے۔ وہ اپنی بہن ایمان کو کہتی ہے کہ مجھے تو لگتا ہے یہ کسی سازش کے تحت آئی ہیں۔ آگے سے وہ اس کو تسلی دیتی ہے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب بہتر ہوگا۔ دوسری طرف نرمین اور ہمایوں کی شادی کو کافی دن گزر جاتے ہیں۔ ہمایوں نرمین کو اس کے فیوریٹ ریسٹورنٹ لے کے جاتا ہے کھانا کھلانے کے لیے۔ ادھر جب ایمان آفس آتی ہے تو وہاں پہ سامنے طلحہ کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ ایمان طلحہ کو ٹوٹل اگنور کرتی ہے اور جا کے اپنے ڈیسک پہ بیٹھ جاتی ہے۔ دراصل وہ کل والے بیہیو کی وجہ سے طلحہ سے خفا ہوتی ہے۔ طلحہ اس کے پاس آتا ہے لیکن ایمان بالکل اس کے ساتھ نارمل سی بات کرتی ہے جس طرح اپنے باقی امپلائیز سے بات کرتی ہے، کیونکہ طلحہ تو ایمان سے محبت کرتا ہے اور وہ کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا کہ ایمان اسے اس طرح اگنور کرے۔ طلحہ ایمان سے سوری کرتا ہے اور بدلے میں ایمان اسے کہتی ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ اس طرح نہیں فری ہونا چاہیے تھا۔ آگے سے طلحہ کہتا ہے کہ نہیں، غلطی میری تھی۔ پھر ان دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے اور طلحہ واپس اپنے آفس میں چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف نہال نرمین پر ایک اس کی ایکٹیویٹی پہ نظر رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ نرمین کل اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے گئی ہے۔ وہ فوراً سے اسی ریسٹورنٹ پہنچ جاتا ہے۔ مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ نرمین کے سامنے ہمایوں کی تذلیل کرنا، تاکہ نرمین کے دل میں اس کے لیے پھر اگین سے محبت پیدا ہو جائے۔ ہمایوں کا نہال کا اس طرح کے بیٹھنا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ آگے سے نہال کہتا ہے کہ تم مجھے اتنا برا مت سمجھو جتنا میں اتنا برا نہیں ہوں۔ ہاں، میں کل جو کچھ ہوا اس کی وجہ سے میں اس بدتمیزی پہ معافی مانگتا ہوں۔ مجھے نرمین کے ساتھ اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ کہتے ہیں بس میں یہاں پہ جسٹیفیکیشن دینے آیا ہوں۔ آگے سے ہمایوں کہتا ہے تمہیں مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، تم نرمین سے مانگو۔ تو آگے سے نہال کہتا ہے کہ جب تم نرمین کو طلاق دو گے، نرمین میرے پاس آئے گی تو ہم دونوں بیٹھ کے اپنے جو بھی ڈسکس ہے وہ سولو کریں گے۔ ہمایوں اس کے منہ سے یہ بکواس سن کر ہمایوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ وہ نہال کا گریبان پکڑ لیتا ہے اور نرمین یہ دیکھ کے پریشان ہو جاتی ہے۔